اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین فی مکان آخر الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ یہ حضرت خشوع کے اوپر کر رہے ہیں کہ نماز مشکل ہے مگر ان کے لیے نہیں جن کی دلوں میں خشوع ہے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی کا خیر خلق کلہم علم حاض اقبال و نہارک و ادبار لیلک و اسوات و دعاتک و فاغفر لی علم لک الحمد کما هو اہلہ وصلی علی محمد کما هو اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انت اہل التقوی و اہل الخشیہ علم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقام محمود للذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد۔ حضرت کی بات کو بڑھاتے 173 نمبر PDF فائل کا ہے صبر و صلاح سے، اور اس آیت سے شروع فرما رہے ہیں جس کی میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ رب کی ملاقات کرنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں کہ تم لقاء رب اللہ کی ملاقات اور رجوع اللہ کے انتظار کرو۔ اپنی نماز میں اپنی زندگی میں اس کو سوچا کرو کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے اور لوٹ کے جانا ہے۔ اس کو ہر وقت حاضر کرو اپنے دماغ میں، اور یہ کچھ مشکل نہیں، کیونکہ بالکل خیالات کو روکنا تو مشکل ہے۔ یہ ایک جو ہمارے ہاں دل و دماغ میں جو ایک ریل چلتی رہتی ہے اس کو روکنا تو مشکل ہے، مگر ایک خیال کا استحضار تو مشکل نہیں۔ اگر ایک چیز کو جما لیا جائے اپنے خواب و خیالوں میں تو کوئی مشکل نہیں، اگر دل سے ہٹ جائے تو پھر لے آؤ۔ اس طریقے سے خشوع قلب جلد حاصل ہو جائے گا، جو دل کو اللہ کی ملاقات کے لیے اور اس کے سامنے لوٹنا اور پیش ہونا یہ حاصل ہو جائے گا۔ مگر لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ عدم حضور وساوس کو خشوع سمجھتے ہیں، کہ یہ وہ غلطی کرتے عوام میں کہ وساوس جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور نفس ایک پلیتی میں عادی ہو چکے ہوتے، تو اس کا وہ ایک تسلسل ہوتے جس کو ہمارے ہاں اسکیلیٹر کہتے ہیں، کہ چڑھائی سے نیچے اترے تو چاہے وہ گاڑی خود ہی چلتی رہتی ہے۔ تو یہ کوئی خشوع غلطی کرتے ہیں کہ عدم حضور، کہ دل ہر وقت حاضر رہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑوں، وہ وساوس کو خشوع سمجھتے ہیں کہ وسوسے کا آنا نہ آنا نماز میں، اس کو خشوع سمجھتے ہیں۔ حالانکہ خشوع کی حقیقت عدم احضار و وساوس ہے کہ قصد خیال نہ لایا جائے۔ اس کا حقیقت یہ ہے کہ وساوس کا آنا برا نہیں، اس کا لانا اور جمانا برا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں قصد خیال نہ لایا جائے، لانا یہ وہ ہے، اور جو بلا قصد ہے وہ مضر نہیں، نہ خشوع کے منافی ہے کہ یہ جو اپنے طور پہ آئے اور اس کو لائے نہیں، اور آ گئے تو اس کو جمائے نہیں کہ پھر اس کی ٹو میں پڑے گی، پھر آگے کیا، یہ وہ منافی ہیں۔ اس کو بلکہ اس کو دفع کرو، اس کی طرف التفات ہی نہ کرو، یہ توجہ نہ دو کہ جیسے ہوا کا جھونکا آیا اور چلا گیا۔ صوفیہ نے لکھے کہ وساوس کی مثال ہوا کی طرح ہے، کہ جو شخص برتن میں سے تنہا ہوا نکالنا چاہے وہ عاجز ہو جائے گا،
ہر برتن میں ہوا ہوتی ہے، بوتل میں ہوا ہوتی ہے، نکالنا چاہے تو وہ عاجز ہو جائے گا، کیونکہ لا محال ہے۔ ہاں برتن میں پانی بھر دو، جب بھر جائے گا پھر ہوا کا نام بھی نہ رہے گا۔ بس تم اپنے قلب میں لکھا رب اللہ کی ملاقات اور رجوع اللہ کا خیال اچھی طرح بھر لو کہ ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے اور ادھر لوٹ کے جانے، اس خیال کو اچھی طرح بھر لو، پھر وساوس کا نام بھی نہ رہے گا۔ اگر اس پر بھی وساوس آئیں تو بے فکر رہو، کیونکہ تم نے اپنا کام کر لیا، اس کے تم مکلف تھے۔ اب تم شہر عام پر پیرا کھڑنے والے کون ہو؟ یہ دل جو ہے ایک قسم کی شہر عام ہے، ساری چیزوں کو گزر ہوتے، اس لیے حضرت فرماتے ہیں اس پھر پیرا کون دے سکتے ہیں؟ بلکہ اب دوسرے مراقبے سے کام لو، جو حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے ایسی حالت میں تجویز فرمایا ہے جس سے یہ وساوس بھی آئین جمال حق بن جاتے ہیں، کہ اس سے بھی اس اشارے سے اللہ پاک کی جمال کو جیسے شیشے آئینے میں دیکھتے ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ وہ یہ کہ یوں سوچے کہ اللہ اکبر، خدا تعالیٰ نے میرے دل کو بھی کیسا دریا بنا دیا ہے جس میں وساوس کی بے شمار موجیں اٹھ رہی ہیں، جن کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ غرض تم وساوس کو مطالعہ قدرت حق کا وسیلہ بنا لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے ایک ذریعے بناؤ کہ کیسے اللہ پاک نے اس پہ سمندر جیسے وساوس اور تلا موجوں کو اٹھنا بنایا ہے، جس میں وساوس کی بے شمار موجیں اٹھ رہی ہیں جن کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ غرض تم وساوس کا مطالعہ قدرت حق کا وسیلہ بنا لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنے کا واسطہ وسیلہ بنا لو۔ تو دیکھیے قرآن کی کیسی پاکیزہ تعلیم ہے کہ اول تو تمام طاعت کے آسان کرنے کا طریقہ نماز تجویز کی، پھر نماز کی تسہیل کے لیے خشوع کی تعلیم فرمائی، پھر خشوع کی تسہیل کے لیے مراقبہ کا تجویز فرمایا کہ اس کو آسان کرنے کے لیے خشوع اختیار کرو، نماز آسان ہو جائے۔ پھر خشوع کا بھی طریقہ بتائے کیسے آسان ہوگی، مراقبہ کرو کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، وہاں لوٹ کے جانا ہے۔ اور یہ مراقبہ جس میں لقاء کی تعلیم فرمائی ہے ملنے کی، ایسا عجیب مراقبہ ہے کہ تمام خیالات سے زیادہ قلب کو یکسو کرنے والے ہیں، کہ اس سے دل جو ہے بالکل فارغ ہو جائے، جس طرح کہہ رہے کہ ہوا نکالنی ہے تو پانی سے بھر دو۔ اس لیے تسہیل کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو خود ہی سہل ہے، کوئی اور آسانی کے طریقے نہ ڈھونڈو۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے، کیونکہ محبوب کے تصور کا مراقبہ ہے، محبوب کے تصور کا مراقبہ، اور تصور محبوب اپنی ذات سے لذیذ ہے، وہ کسی طریقے تحصیر کا محتاج نہیں، کہ آسان بنانے کی کوئی ترکیبوں کا محتاج نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نعوذ باللہ ہم کو تو خدا تعالیٰ سے محبت نہیں ہے، تو میں کہوں گا کہ تم غلط کہتے ہو، کیونکہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، بلکہ کفار کو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اس لیے تو کفار کو اللہ تعالیٰ نے یہ دھمکی دی ہے، کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، کہ کفار قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دیدار سے محجوب رہیں گے، کہ حجاب آ جائے گا، پردہ آ جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دیدار نہیں کر سکیں گے۔ کفار قیامت کے دن اللہ کی دیدار سے محجوب رہیں گے، ان کے درمیان میں پردہ آئے گا۔ اگر ان کو محبت نہ ہوتی تو یہ دھمکی نہ دی جاتی، کیونکہ دھمکی محب ہی کے دل پر اثر کر سکتی ہے، غیر محب پر اس سے اثر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جس کو غیر حق سے بھی محبت ہے،
اس کو بھی خدا ہی سے محبت ہے، کیونکہ تمام مخلوق مظہر جمال الہی ہیں۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔